بزرگان دین عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو آئے دن کے حالات معلوم ہیں، نہیں تو حالات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ملک کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں اور ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وقت پراپرٹیز کا بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے، وقت ترمیم بل کو لے کر دعا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی ناپاک کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ سب سے اہم اگر ہم دیکھیں تو اس وقت میں مساجد ہیں، سنبھل کا واقعہ احباب کے سامنے ہے کہ 4-5 دن پہلے وہاں کی مسجد کے ساتھ ظالموں نے کیا واردات کی۔ تو ان تمام حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ان تمام کا اگر خلاصہ دیکھیں تو اس کی ایک وجہ اور اس وقت میں ہمارے لیے کرنے کا کام یہ کہ آپس میں مسلمان متفرق ہو چکے ہیں، آپسوں میں اتحاد نہیں رہا، ہماری صفوں میں اتحاد باقی نہ رہا، آج ہمارے دل ایک نہ ہو سکے، کوئی کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں یہی پنپنے کی باتیں ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تو اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے تو کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دنیا کے اندر حکومت چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، دنیا کے اندر ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اور اتحاد کا آج جو بڑی ضرورت ہے اسے ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اس خامی کو جو ہمارے اندر دراڑ پیدا ہو چکی ہے وہ واحد ذریعہ ہے، وہ اللہ کے گھر کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سارے مسائل حل فرمائیں گے۔ اور اتحاد کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے لوگوں کے اندر، سب کے اندر اتحاد بھائی چارگی کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ذریعے سے دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے اور سب سے بڑے مسائل آخرت کے وہ بھی مسئلے حل ہوں گے، وہ ہے نماز۔ نماز کے بغیر نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ آخرت کے اندر۔ اور اسلام کے بنیادی 5 عقائد، 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ان میں سے سب سے اہم چیز ہے نماز، اس لیے کہ حج ہر ایک پر فرض نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، بیماروں پر روزہ فرض نہیں، لیکن نماز سب پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نماز کے احکامات بیان فرمائے ہیں، دوسرے احکامات نہیں، کیوں؟ یہ تو بہت لازمی اور ضروری ہے۔ میں چند آیات پڑھ کے قرآن کے اندر اللہ نے کتنے ڈیٹیل کے ساتھ نماز کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ آج ساری امت جمع ہو سکتی ہے تو قرآن پر، سب لوگ قرآن کو مانتے ہیں، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سارے جتنے بھی مسالک کے ہیں، 4 مسالک مشہور، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب لوگوں کا اتحاد ہے قرآن کے اندر کوئی ایک حروف کی بھی کمی پیشی نہیں ہے، سب مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر نہیں ہے تو وہ کافر ہے، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ تو قرآن کے اندر جس کی ایک ایک آیت کے اوپر صداقت کے ہزاروں دلائل ہیں، نماز کو اللہ نے قرآن کے اندر کتنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 آیت نمبر 3 ارشاد فرماتے ہیں
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اس سے پہلے اللہ نے متقین کی پہچان بیان فرمائی. متقی لوگ وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اللہ کو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. الفاظ کو غور سے سنیں، نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں فرمایا. متقی لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. ایک پلر آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد پر یہ RCC رکی ہوئی ہوتی ہے، پلر میں پلر دے کر. وہ ایک مرتبہ قائم ہو گئی تو اس کا مطلب کیا؟ جب تک یہ پلرز ہیں یہ RCC باقی رہے گی. اسی طرح نماز جب تک باقی رہے گی دین باقی رہے گا. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے واجبات، فرائض، شرائط، آداب، سنت، مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں. صرف میں ہر ایک کی ایک آیت کی تشریح کروں تو وقت ہو جائے، لیکن میں آپ کو قرآن کے اندر کتنی جگہ پر اللہ نے نماز کے ڈیٹیلز کو بیان کیا ہے صرف اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تو تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40 پر 45 ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، تو تم کو چاہیے کہ 2 چیزوں سے مدد حاصل کرو. مصیبت چاہے جو بھی آپ کو زندگی میں آئے تو اس کے لیے 2 چیزیں اس کا الٹرنیٹ ہے. فرمایا کیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور میری مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور فرمایا بالصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. آپ کہیں گے نماز کو روزانہ دن میں 5 وقت پڑھنا مشکل ہے. قرآن نے کہا کہ ہاں مشکل ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز مشکل چیز ہے. قرآن میں آپ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر حوالے کے ساتھ پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 40 کو 5 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں نماز مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں. ان کے لیے کیا سردی، کیا گرمی، کیا دھوپ، کیا بارش، کیا غربت، کیا مالداری، کیا خوبصورتی، کیا بدصورتی، کیا خوشحالی، کیا تنگی، ان کے لیے سب حالت میں نماز پڑھتے ہیں. جن کو اللہ کے ہاں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اللہ کے پاس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو جس کے دل میں یہ خوف ہے اس کے لیے نماز آسان ہے. قرآن نے آپ کی مشکلات بھی بیان فرمائی اور اس کا حل بھی بیان فرمایا. صبح میں اٹھنا ٹھنڈ مشکل، لیکن اللہ کا خوف آیا تو کمبل بھی اٹھے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا آسان. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز میں قبلہ رخ ہونا ہے. پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب کبھی تمہیں نماز پڑھنا ہو قبلے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر 7 ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل نماز کو قائم کیا. آپ دیکھیں سارے قرآن کے اندر کہیں اللہ نے نہیں فرمایا نماز پڑھو، نہیں فرمایا نماز قائم کرو. نماز قائم کرو یعنی اسلام کے بعد ایک پلر لگاؤ جس کا نام ہے نماز، جس کے اوپر ستون رکے گا روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تہجد کا، عبادات کا، ریاضت کا، صدقات کا، خیرات کا، اخلاق کا، کردار کا، سب چیزوں کا. فرمایا نماز قائم کرو تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے یہاں اجر ملے گا. لوگ پوچھتے ہیں تو نماز پڑھ رہا، نماز سے کہا جاتا تجھے کیا مل رہا نماز پڑھ. اگر ایسا ہوتا نماز پڑھتا، مصلی اٹھاتا، فجر کی نماز ٹھنڈ میں 50 روپے، ظہر میں 10 روپے، تو سب مصلی ہوتے، سب نمازی ہوتے. اللہ کے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ہے اس کا اجر و ثواب. اور فرمایا کہ کوئی انسان سفر میں ہے، سفر میں بھی نماز معاف نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو.
اس لیے کہ کسی کو تقوی کا زیادہ غیظہ ہو کہ بھائی بہت میں 50 سال کا نمازی، میں سفر میں 2 رکعت نہیں پڑھتا، میں 4 رکعت ہی پڑھتا ہوں، نہیں، 2 رکعت پڑھو اللہ 4 کا ثواب دے گا۔ اس کی لمبی تفصیل ہے۔ کوئی انسان 70 پر 7 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، چاہے دریا کا ہو، زمینی ہو، پہاڑی ہو، 70 پر 7 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اس کے اوپر 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہے، اور لمبے مسائل ہیں۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے سفر میں بھی نماز معاف نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کہوں، پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 102 اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ اے نبی، قصر سفر میں تو دور کی بات، شادی میں تو دور کی بات، مرنے پر دور کی بات، اگر آپ جنگ میں ہیں نماز کبھی معاف نہیں۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، جس کی ایک آیت کا انکار آپ کو مسلمان سے کافر بنا سکتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ جب جنگ کی حالت میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنگ ہو تو تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، سفر بھی ہے تو 2 رکعت نماز ہے، تو نبی 1 رکعت نماز پڑھائیں گے، تو جتنے لوگ ہیں جنگ کے اندر ان کی 2 جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت آئے گی نبی کے پیچھے، 1 رکعت پڑھ کر پیچھے چلے جائے گی۔ جنگ میں تمام چیزیں جائز ہیں ہتھیار کے ساتھ۔ پھر جا کر اپنی 1 رکعت نماز پوری کرے گی، جو دوسری جماعت تھی وہ فوج کی حفاظت کرے گی۔ پھر دوسری جماعت آئے گی فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ اور جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھا اے نبی وہ آئیں گے آپ کے ساتھ، 1 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر وہ جا کر اپنی نبی کی تو 2 رکعتیں ہو گئی، جماعتوں کی 1 رکعتیں ہوئی تھی، 1 رکعت انڈیویجل الگ الگ پڑھ لیں گے۔ تو کہا کہ یہ ہے ہتھیار کے ساتھ AK-47 ہے رکھیں گے، ہتھیار سے لیس ہیں، تیر تلوار رکھ کر نماز پڑھیں گے، نماز اس وقت میں بھی معاف نہیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اس لیے کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب مسلمان جنگ کی حالت میں غفلت میں پائیں ان کی گردنیں ماری جائیں، شب خون مارا جائے، تو کہا کہ نہیں، نماز دیکھیں معاف نہیں ہوئی، تھوڑا سا فرق بدلا، سفر میں نماز معاف نہیں ہوئی، تھوڑا سا فرق بدلا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ جب جنگ ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، حالات معمول ہو جائے، پھر حسب معمول جس طرح سے نماز پڑھتے تھے اس طرح سے نماز پڑھو۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز ہر مسلمان پر فرض ہے محدود وقت میں۔ فجر کا وقت لمیٹڈ ہے، اس کے اندر ہی نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز ادا ملے گی، اس کے بعد 100 رکعتیں بھی پڑھیں گی تو وہ قضا تو ہو جائے گی لیکن ادا نہیں ہوگی۔ ظہر کے لیے ایک وقت، عصر کے لیے ایک وقت، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک وقت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو اخلاص کے ساتھ۔ پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 140 پر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ نماز کو پڑھو تو دل جوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں، میں اتنے سجدے کروں، سجدے پر نشان آ جائے، لوگ دیکھ کر میری تعریفیں کریں کہ بھائی یہ بڑا نمازی ہے، اس لیے نہیں۔ یہ تو منافقین کی پہچان ہے کہ لوگوں کو یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ منافق کون کی طرح نماز نہ پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے دور میں کسی منافق کو بھی نماز تو دور کی بات جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ منافق یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ تو نماز اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ نماز سے پہلے وضو کی ضرورت ہے تو وضو کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم کو چاہیے کہ چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنے
تک پاؤں کو دھو لی۔ وضو کے 4 فرض قرآن کے اندر 6 پارے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر موجود ہے۔ وضو کا طریقہ کتنے ڈیٹیل کے ساتھ، ارجنٹ نماز کھڑی ہو رہی ہے 30 منٹ میں بھی بنا سکتا ہے یہ 4 فرائض، یا وہ پانی کم ہے اس وقت میں بھی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا پانی بالکل ہی نہ ہو کیا نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے وہ نماز پڑھنے کے لیے تو تم تیمم کرو، اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی جاؤ زمین تو ہے، مٹی تو ہے۔ وضو میں 4 فرائض جو آپ نے سنے، اور تیمم میں 3 فرائض، ایک فرض نیت کرنا، اور دوسرا پاک مٹی پر آپ ماریں گے ہاتھ کو اور چہرے پر ملیں گے، اور دوسری مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ کو ماریں گے اور کوہنیوں تک ملیں گے۔ یہی وضو کا بھی تیمم ہے اور غسل کا بھی تیمم ہے۔ غسل کب کرنا نہیں کرنا یہ لمبی تفسیر ہے، کبھی تو اپنے علماء کے پاس آؤ، اماموں کے پاس آؤ یا جاؤ، کبھی وضو کے فرائض، تیمم کے فرائض، کم از کم جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ڈیٹیل کے ساتھ، نہ سفر میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ جنگ میں نماز معاف ہے، پانی نہ ملے تب بھی نماز معاف نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں نماز پڑھو؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 نمبر 6 سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر 5 کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ یاد رکھو انما ولیکم تمہارا دوست جس سے تم کو دوستی کرنی چاہیے اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، اور فرمایا والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں، اور فرمایا اللہ تو ایک ہے، رسول آخری پیغمبر ہیں یہ تو معلوم ہے، اور ایمان والوں میں سے کس سے دوستی؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ان لوگوں سے دوستی کرو جو نماز پڑھتے ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے ڈیٹیل کے ساتھ، اس لیے کہ تم نمازی کے ساتھ رہو گے تو ایک دن تم بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ گے۔ اگر تم نمازی ہو بے نمازی کے ساتھ رہو گے تو آرے با کیا پڑھ رہا نماز نہیں کوسا پڑھو، دیکھا نہیں میرا بھی زندگی گزر رہی، تیری بھی زندگی گزر رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی 6 پارے کے اندر پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 50 پر 8 میں فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا ذلک بانہم قوم لا یعقلون۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قوم بیوقوف ہے، نماز تو وہ پڑھے جو ریٹائرڈ ہو گیا، نماز وہ پڑھے جس کے لیے کوئی کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، جس کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، آئے جمعہ کے وقت میں اچھے گاہک آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہا ہے، گوشت کی دکان میں اچھا بیپار چل رہا ہے، ہوٹل میں اچھا گاہک لگا، وہ کیوں نماز پڑھے؟ بیوقوف ہے تو وہ نماز پڑھے، جمعہ کا خطبہ وہ سنے جس کے لیے کوئی کام دھندا نہ ہو، آ کر بیٹھے بھائی ہمارے پاس کہاں ہے، آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے، کیا میں معمولی آدمی ہوں؟ میں بزنس مین آدمی ہوں، میں کیوں کسی امام کو جپوں؟ امام آ کر مجھے جپے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں معمولی آدمی نبی حضرت نہیں، بڑا بزنس مین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا مذاق اڑاتے ہیں نماز کو بلانے والوں کا۔ کتنے لوگ نماز، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر آپ نماز کو بلا رہے ہیں لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ نبی کی سنت ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا، 9 پارہ آخری صفحہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی نماز پڑھتے تو مشرکین آ کر تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں مارتے تاکہ نماز میں خلل پڑے۔ یہ نماز کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا مشرکین کا، مشرک اڑائے اذان کا مذاق، نماز کا مذاق تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن افسوس مسلمان تو نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا اللہ سے توبہ استغفار کر، لیکن نمازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ تو نمازی کو بیوقوف کہہ رہا ہے، اللہ تجھے بیوقوف کہہ رہا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے، ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں جسے عقل نہیں ہے جو نمازیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 پر 91 اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شراب اور جوا یہ ایسی چیز ہیں جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنے والی ہے، فہل انتم منتہون، تو تم اس سے بچو۔ یعنی یہاں شراب اور جوے کا ذکر فرما، اس لیے کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو شرابی ہے وہ نماز کو نہیں آتا، اور جو جوا کا عادی ہے وہ ہرگز نمازی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفسیر آپ دیکھ کر دیکھیں،
لیکن اس کے اندر علماء نے فرمایا ہر وہ چیز جو نماز سے روکتی ہے اس سے بچو. ایسے کھیل سے بچو جو تمہیں نماز سے روکتا ہو, ایسے موبائل کے استعمال سے بچو جو تمہارے نماز سے روکتا ہے, ایسی تجارت سے بچو جو تمہیں نماز سے روکتی ہے, ایسے دوستوں سے بچو جو آپ کو نماز سے روکتی ہے, اور ایسے لہو و لعب میں سے بچو, ایسے کھیلوں سے بچو جو آپ کو نماز سے روکتی ہے, ایسے رشتے داروں سے بھی بچو جو آپ کو نماز سے روکتے ہیں, ایسے تقریبات سے بچو جو آپ کو نماز سے روکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 6 سورہ نام آیت نمبر 70 پر 272 فرمایا وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ نماز کو قائم کرو اور نافرمانیوں سے بچو, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. مسجد کو آؤ اس سے پہلے کہ تم کو 4 آدمی کندھوں پر ڈال کر مسجد کو لایا جائے, تم اللہ کی طرف اللہ کی مؤذن کی پکار کو حی علی الصلاۃ کا جواب دو, اللہ کی طرف آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں بلا لے, مسجد کی طرف چل کر آ جاؤ جب اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کر لایا جائے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم کو اسی کی طرف جانا ہے. اور کیوں نہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 پر 1 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس لیے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے نماز, روزہ, آپ کی قربانی جتنی بھی چیزیں ہیں, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي میری نماز, وَنُسُكِي میری قربانیاں, اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کتنے ڈیٹیل کے ساتھ کتنے نماز کے احکامات ہیں, کتنا قرآن کے اندر, نہ روزے کے بارے میں, نہ زکوٰۃ کے بارے میں, نہ حج کے بارے میں. پورا قرآن آپ کھنگاریں گے, سرچ کریں گے تو حج کی ایک سورت اور 20 سے 25 آیتیں, اس سے زیادہ نہیں ملیں, لیکن قرآن کتنے ڈیٹیل کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 کے اندر انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. یہ آیت آپ دیکھیں اوپر محراب میں بھی اوپر لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں. مسجد کی تعمیر, ایک تو مسجد کو آباد کرنا کیا ہے, مسجد بنانا, اور اس سے اہم کام کیا ہے, مسجد کو آباد کرنا. تو فرمایا مسجد کو بنانا, مسجد کو آباد کرنا وہی ایمان والے کر سکتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی کو فرمایا کہ آج دیکھیں مسجدیں تو ہیں, 20 کروڑ کی مسجدوں پر فخر ہو رہا ہے. تو اتنے لاکھ کی مسجد, لیکن ابھی چند آیت میں نے سوچا تھا کہ قرآن کی ساری آیتیں جن کے اندر نماز کا حکم ہے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں, لیکن 1/3 حصہ میں 1/3 آیتیں پڑھ کر سنا انشاءاللہ. آئندہ جمعہ ہو سکے تو کروں, وقت ہو گیا. لیکن خلاصہ کلام یہ کہ آج جو سنبھل کی مسجد کا واقعہ ہے, آج جو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے, ساری آپ دیکھیں سارے وقف پراپرٹی کا خلاصہ ہی نماز ہے. مسجدوں پر آپ وقف بورڈ پر کیا بنا ہوا ہے, وقف کی زمینوں پر مسجد, قبرستان, عیدگاہ, مدارس, یتیم خانے. آپ دیکھیں مسجد یہ بھی نماز کی جگہ ہے, عیدگاہ یہ بھی نماز کی جگہ ہے, قبرستان اس کے اندر بھی نماز کی جگہ بنے ہوئے ہیں, یا نماز پڑھ کر لے جا کر دفن کیا جاتا ہے. اور مدارس, ہر مدرسے کے اندر مسجد ہے. تو گویا کہ کہنا کا مقصد میرا یہی ہے کہ ہر انسان مضبوطی کے ساتھ نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرے. اور ایک واحد ایک چیز ہے نماز. آپ دیکھیں چاہے سنی ہو, شیعہ ہو, اہل سب کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے. کون ہے؟ تو اس بیس پر, نماز کے بیس پر اتحاد آ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی مالدار غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, گورا کالا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. یہ واحد جگہ ہے, پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم متحد ہو سکتے ہیں, یہاں سے اتحاد کا ایک پیغام دے سکتے ہیں. آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی, 1000 آدمی آ جائیں گے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اتنے لوگ کو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.